آج کل کے بچوں کو سبزی پسند نہ آئے تو ماں کتنے سارے آپشن دے دیتی ہے۔ میگی کھا لو، پاستا کھا لو، بریڈ پر جیم لگا دیتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری امی کے پاس دو ہی آپشن ہوتے تھے، سبزی کھانی ہے یا چپل، اور ہم معصوم دونوں ہی کھا لیتے تھے، پہلے چپل اور پھر سبزی۔ لڑکی: ڈائریکٹر صاحب مجھے فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ ڈائریکٹر: اچھا تو پھر بتاؤ رول کون سا پسند ہے آپ کو؟ لڑکی: جی قیمے والا۔ آج میں نے امی سے پوچھا کامیاب زندگی کے لیے کیا کروں؟ امی بڑے پیار سے بولی، ایک پتھر لے، سب سے پہلے اپنا موبائل توڑ دے۔ لوگ پتہ نہیں کیسے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنی ہے، ہم تو پسند کی سبزی پکانے کا بھی کہہ دیں تو گھر والے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ چمچہ اور پلیٹ میرے پاس ہے، بریانی اور کوک آپ لے آئیں، پارٹی کرتے ہیں۔ لگتا ہے میں بچپن میں چورن کے ساتھ ساتھ گرل فرینڈ والی لکیر بھی چاٹ گیا تھا۔ شیخ طوطے سے: میاں مٹھو چوری کھانی ہے؟ طوطا: چولا نہ مار، کدی آپ کھادی ہے؟ لیٹ شادی کروانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب اولاد پر رعب ڈالنے کا وقت ہوتا ہے تب ڈاکٹر نے اونچا بولنے سے منع کیا ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تسلی سے بے عزتی کروانے کے بعد اتنا ہنسو کہ بے عزتی کرنے والا خود اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ یار ہوون نسلی تے بندے دی کنڈ نہیں لگدی، تے جے پایا ہووے لنڈا اصلی تے بندے نو ٹھنڈ نہیں لگدی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کر لیں، ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں ضروری کام کے لیے چاند پر جا رہا ہوں، کسی نے اپنے جانو کے لیے تارے منگوانے ہیں تو بتا دے، میں لیتا آؤں گا۔ ایک پٹھان دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے دے دے۔ ایک آدمی پٹھان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہا، یا اللہ مجھے 500 دے دے۔ پٹھان نے فوراً اپنی جیب سے 500 کا نکالا اور اسے دے دیا اور بولا، تم جاؤ، ہمارا ریٹ خراب نہ کرو۔ بیٹا: ابو میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ: کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ بیٹا: جی ہاں۔ باپ: جس لڑکی کی پسند ایسی ہو اس کو میں بہو نہیں بنا سکتا۔ باپ: پپو بیٹا آج تیری امی اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے؟ پپو: میری غلطی کی وجہ سے۔ باپ: ایسا کیا کہہ دیا تم نے؟ پپو: امی نے لپسٹک مانگی تھی، میں نے غلطی سے ایلفی دے دی۔ کچھ دوستوں نے مل کر پارٹی کی، فیصلہ ہوا کہ ہر دوست اپنے گھر سے ایک ایک چیز لائے گا۔ ایک تربوز لے آیا، دوسرا ایک جوس کا ڈبہ لایا، تیسرا ایک بسکٹ کا پیکٹ لے آیا، چوتھا 1 کلو مٹھائی لے آیا، پانچواں شیخ تھا وہ گھر سے اپنے بھائی کو لے آیا۔ سیٹھ کو خواب میں ایک لڑکی نے جوتے مارے۔ 2 دن تک سیٹھ بینک نہیں گیا کیونکہ بینک کے باہر لکھا تھا، ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ جب سے پنجابی فلمیں بننا کم ہوئی ہیں تب سے گندم کی پیداوار اچھی ہو رہی ہے، ورنہ آدھا کھیت تو ہرن ناچ ناچ کر تباہ کر دیتی تھی۔ باس نے دفتر میں پوسٹر لگایا جس پر لکھا تھا، میں باس ہوں، یہ مت بھولنا اور اپنی حد میں رہنا۔ باس کسی کام سے باہر گیا، جب واپس آیا تو میز پر پرچی پڑی ملی جس پر لکھا تھا، آپ کی بیوی کا فون آیا تھا، ان کا آپ کے لیے حکم ہے کہ پوسٹر لا کر وہیں لگاؤ جہاں سے اتار کر لے گئے تھے۔ دوست: میرے لیے لڑکی دیکھ، مجھے شادی کرنی ہے۔ دوسرا: ایک لڑکی ہے بی قوم کی، چلے گی کیا؟ دوست: ارے کسی بھی قوم کی ہو لیکن پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ بیوی: سردار شوہر سے، کہاں جا رہے ہو؟ سردار: شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی: تو جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردار: کیسے جاؤں، باہر کتا کھڑا ہے۔
ٹیچنگ کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا، کہتے ہیں کون سی بک پڑھا سکتے ہو؟ میں نے کہا فیس بک، پتہ نہیں کیوں بغیر انٹرویو کے باہر نکال دیا۔ ایک سردار پانی میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی آ گئی۔ سردار نے مچھلی کو باہر پھینکتے ہوئے بولا، میں تو ویسے بھی ڈوب رہا ہوں، تمہیں تو بچا لوں۔ بیوی خاوند کی سالگرہ پر بہت پیار سے بولی، آپ کو کیا گفٹ دوں؟ خاوند، پیار سے دیکھا کریں، عزت کریں، بات تمیز سے کیا کریں، لڑا مت کریں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بیوی، نہیں، میں تو گفٹ ہی دوں گی۔ میراثی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 2 دن بعد ہی جنگ شروع ہو گئی اور میراثی کے ہیلمٹ پر گولی لگ گئی۔ میراثی گن پھینک کر بھاگ گیا اور بولا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ سردار نے پپو سے کہا، یار آج پھر کترینہ سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ پپو نے حیرانی سے پوچھا، پھر سے مطلب پہلے بھی کبھی ملے ہو کترینہ سے؟ سردار نے کہا، نہیں یار، ایک بار پہلے بھی دل کیا تھا ملنے کا اور آج پھر کر رہا ہے۔ ایک آدمی جب اپنے سسرال سے بیوی لے کر چلنے لگا تو اس کی ساس نے اپنے داماد کو 100 روپے دیے، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری ماں نے میری بےزتی کی ہے، میں 150 کے کیلے لے کر گیا تھا اور اس نے مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ اتنا سن کر بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، تو مجھے لینے گیا تھا یا کیلے بیچنے گیا تھا؟ ایک سردار اور اس کی بیوی اور ان کا چھوٹا بچہ لیٹے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو بچے نے دونوں کو جگا دیا اور کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ سردار نے کہا، کمینے، تو نیند کا انتظار ہی کیوں کرتا ہے؟ نہیں آ رہی تو نہ آئے، تو چپ کر کے سو جا۔ ایک آدمی کے گھر 7 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے نیوز پیپر میں اشتہار دیا، لڑکا پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ فیصل آباد سے خط آیا، بیوی کو مچھلی دو۔ کراچی سے خط آیا، لسی دو۔ لاہور سے خط آیا، ایک موقع ہمیں دو۔ جرمن عورت، میں نے خاوند سے کہا، آئندہ گھر کی صفائی تم کرو گے۔ پہلا دن وہ چپ رہا، دوسرا دن پورا گھر صاف تھا۔ پاکستانی عورت، میں نے ان سے کہا، اپنے کپڑے خود دھویا کرو اور اپنے سب کام خود کیا کرو۔ اگلے دن مجھے کچھ نظر نہ آیا، دوسرے دن بھی کچھ نظر نہ آیا، تیسرے دن آنکھ کی سوجن کچھ اتری تو تھوڑا تھوڑا نظر آیا۔